رہے ہو بتاؤ تو صحیح، چھپا کیوں رہے ہو بتاؤ تو صحیح، وہ کون ہوں گے؟ جواب دینے لگا ہوں، جواب آنے لگا ہے، الفاظ دینے لگا ہوں، الفاظ آنے لگا ہے، جملہ دینے لگا ہوں، جملہ آنے لگا ہے، وضاحت دینے لگا ہوں، وضاحت آنے لگی ہے، بات بتانے لگا ہوں، بات آنے لگی ہے، اصول بتانے لگے، اصول آنے لگا ہے، ضابطہ بتانے لگے، ضابطہ آنے لگے، آپ طلب کرتے ہو بتاؤ تو صحیح، جواب آتا ہے، صحابہ وقت چونکہ جلسے کے لحاظ سے کافی گزر چکا ہے، مجھے اس کے بعد کہیں اور بھی کسی محفل میں پہنچنا ہے۔ 9 بجے دعا کا اعلان بھی ہو چکا تھا، شاید انہوں نے 9 بجے دعا کر بھی لی، دعا تو دن میں بھی ہو سکتی ہے۔ علماء کرام، خطبہ اعظام اپنے خیالات اظہار فرما چکے ہیں۔ میں جامعہ کے ناظم اعلیٰ حافظ طاہر محمود قصوری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی خوبصورت کارکردگی دکھائی۔ میں نے گزشتہ سال کہا تھا آپ مسجد کے اندر پروگرام کرتے ہیں، اسے باہر لے جائیں۔ آج انہوں نے میری اس بات کو عملی جامہ پہنایا اور یہ خوبصورت نقشہ بنا دیا، جسے دیکھ کر یقیناً آپ بھی مسرور ہو رہے ہیں اور میں بھی خوش ہو رہا ہوں، اور مجھے پوری طرح 100% یقین ہے کہ ناظم اعلیٰ صاحب بھی خوش ہی ہو رہے ہوں گے کہ اتنی خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے۔ مسجد کے دائیں بائیں میرا اسٹیج بھی ایک جلسے کا نقشہ پیش کر رہا ہے، پیچھے بھی بہت بڑی تعداد ہے، ہر منزل پہ کچھ نہ کچھ حضرات کی تعداد نظر آ رہی ہے۔ یقیناً جس سے اندازہ ہوا کہ جب یہ باہر کو نکلے تو لوگ اپنے گھروں سے نکلے اور اس خوبصورت پنڈال میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ ویسے مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، اچھا تو یہی لگ رہا ہے، لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو قصوری صاحب کسی گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ جس تیزی کے ساتھ لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، شاید وہ یہاں بھی نہ ہو، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ بھی نہیں دیتا، حکمن تو کہتا ہی نہیں ہوں، اتنا کہتا ہوں کہ جب یہ محفل بہت سج جائے تو ایک اسکرین گلی میں لگا دینا اور کرسیاں وہاں بھی لگا دینا، اور جب آپ کی یہاں کی اسکرین سے باہر گلی میں بھی ایک جلسے کا نقشہ پیش ہوگا، باقی باتیں تو سبحان اللہ کہہ کر کہوں، آپ سمجھتے ہی ہیں۔ باقی باتیں سبحان اللہ سے آپ سمجھ گئے، ناظم صاحب نہیں سمجھے، میں ان کے لیے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب جگہ یہاں کم پڑ جائے گی تو گراؤنڈ میں تو مت جائیے گا، اسکرین لگا دیجئے گا اور باہر گلی میں بھی کرسیاں بچھا دیجئے گا، جلسہ اندر ہی کرنا، لیکن لوگ زیادہ ہو جائیں تو ہمارا کیا قصور ہے، تو قصور والوں کا قصور ہے۔ عنوان ہے عظمت قرآن اور دستار فضیلت۔ میں بہت مختصر وقت میں مگر ایک عنوان آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں، اس عنوان کو سمجھنے کے لیے آپ کی توجہ ضروری ہے۔ آپ ہمہ وقت اگر متوجہ میری طرف رہیں گے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رش اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، ادھر بھی نہ دیکھیں ادھر بھی نہ دیکھیں، مجھ ہی کو دیکھیں، اوپر والے بھی دائیں بائیں والے بھی، جس کو میں نظر آتا ہوں مجھے دیکھیں، تاکہ میری بات سمجھانی اور آپ کی سمجھنی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے انبیاء اور رسولوں میں سے آخری رسول جسے بھیجا وہ محمد الرسول اللہ ہے۔
کون ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں سے اور اپنی کتابوں میں سے جس کتاب کو سب سے آخر میں بھیجا وہ قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آخری رسول حضور ہے اور آخری کتاب قرآن مجید کیا ہے؟ یہ دونوں آخری ہیں۔ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور قرآن کے بعد آسمان سے کسی کتاب نے نہیں آنا، یہ آخری ہے۔ اب سلسلے سارے ختم ہو گئے، نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، کتاب بھی کوئی نہیں آئے گی، نیا مسئلہ بھی کوئی نہیں آئے گا، نئے احکامات بھی کوئی نہیں آئیں گے، نئی شریعت بھی کوئی نہیں آئے گی۔ جو تھا سب کچھ نبی کے ذریعے کتاب مکرم میں آپ علیہ السلام کو دے دیا۔ آپ ہی نے اس کتاب کی تشریح میں اپنی احادیث کے ذریعے امت محمدیہ کو سب کچھ بتا دیا۔ پیغمبر بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے۔ اگلی بات سمجھنا، پیغمبر بھی بے مثال ہے، کتاب بھی بے مثال ہے، پیغمبر بھی لاجواب ہے، کتاب بھی لاجواب ہے، پیغمبر بھی لاریب ہے، کتاب بھی لاریب ہے۔ پیغمبر جیسا بھی کوئی نہیں، کتاب جیسی کتاب بھی کوئی نہیں، حضور جیسا رسول بھی کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب بھی کوئی نہیں۔ پیغمبر نے بھی ہمیشہ رہنا ہے اپنی ذات اور صفات میں، اور کتاب میں بھی ہمیشہ رہنا ہے اپنے احکامات میں۔ اللہ کے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے۔ وہ اپنی ذات میں منفرد ہے، یہ اپنی ذات میں منفرد ہے۔ یہ بھی آخر میں، وہ بھی آخر میں، یہ بھی سب سے بڑی، وہ بھی سب سے بڑے۔ حضور کی مثل بھی کوئی نہیں ہے، کتاب کی مثل بھی کوئی نہیں ہے، حضور کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، کتاب کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، حضور سے اعلیٰ بھی کوئی نہیں ہے، کتاب سے اعلیٰ بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ ہے تو یہ کلام اللہ ہے۔ اب اگر دنیا بھر کے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایک نظر ڈالو تو جس جس صفت پر نظر ڈالو گے ہر صفت میں حضور آپ کو ان سے آگے نظر آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کی جلال ان سے اعلیٰ، جمال ان سے اعلیٰ، حسن ان سے اعلیٰ، کمال ان سے اعلیٰ، نبوت ان سے اعلیٰ، ہر چیز اللہ نے ان سے چن کر انہیں دی ہے۔ یعنی ان بے مثال لوگوں میں سے بھی بے مثال ہے۔ اور اگر آپ کتاب پر نظر ڈالو گے تو تورات کتاب اللہ، زبور کتاب اللہ، انجیل کتاب اللہ، لیکن قرآن صرف کتاب اللہ نہیں ہے۔ کہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب آپ کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں اسے جواب میں کہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف کتاب اللہ نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ تورات زبور انجیل کتاب اللہ ہے، لیکن جب قرآن کی باری آئی یہ صرف کتاب اللہ نہیں بلکہ اللہ نے اسے کلام اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ باقی کتاب اللہ ہے اور قرآن کلام اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات ہے وہ سمجھیے، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، آؤ نبیوں کے کلمے دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ سبحان اللہ۔ کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے نبی اللہ، کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے رسول اللہ۔ آپ کو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، میں جو بتا رہا ہوں۔ خطیب ہوتا ہی وہ ہے جو کسی نے غور نہ کیا اس پر غور دلوائے۔ کسی کے ساتھ نبی اللہ نہیں، رسول اللہ نہیں، حالانکہ نبی ہیں
بے شک لیکن کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو نجی اللہ کہا، باری حمدہ کے لال کی آئی، عبداللہ کے لخت جگر کی آئی، صافیہ بیسر کی آئی، شافع نیشر کی آئی، باری جانے جہاں کی آئی، محبوب خدا کی آئی، محمد مصطفیٰ کی آئی، احمد مصطفیٰ کی آئی، باری خیر الورا کی آئی، بدر الدجا کی آئی، شمس الضحیٰ کی آئی، رحمت للعالمین کی آئی، شفیع المسلمین کی آئی، خاتم النبیین کی آئی، سید الاولین کی آئی، سید الاخرین کی آئی، تو محمد بن عبداللہ نہیں کہا بلکہ وضاحت کر کے محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ جیسے قرآن کتاب اللہ نہیں کلام اللہ ہے، ایسے رسول حضور صرف نبی اللہ نہیں رسول اللہ ہے، سب کی صفات کو ذکر کیا ہے اور حضور کی رسالت کتابیں دی، فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے تختیوں پہ لکھ کر دی۔ قرآن کے بارے میں نہیں کہا، ہم نے تختیوں پہ لکھ کر دی۔ کیا کہا؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین، سے رب نے نازل کیا۔ اللہ کیسے نازل کیا؟ نزل بی روح الامین، جبریل امین لے کر آئے۔ اللہ کس پر لائے؟ بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واسطے سارے بتا دیے، رابطے سارے بتا دیے، تسلسل سارا بتا دیا، طریقہ سارا بتا دیا، نسبتیں ساری بتا دی، کوئی چیز مبہم نہ رکھی۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہاں ہمیں پتہ نہیں چلا، وہاں ہمیں پتہ نہیں چلا، سبھی بتا دیا اور یوں کھل کھل کر بتا دیا کہ یوں کتاب آئی، یوں بھیجنے والا، یہ لانے والا، یہ لینے والا، وہ لانے بھیجنے والا، یہ لانے والا، وہ لینے والا، اس نے دی تو لوح محفوظ سے، اس نے دی تو خدا سے، اس نے دی تو مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے دی، لی تو اس سے، اس نے دی تو اس نے اس کو دی، اس نے اس کو دی، اس نے اس سے لی، اس نے اس سے لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے دی، جبرائیل نے لائی، حضور نے لی، اس نے دی، اس نے لی، اس کو دی۔ درمیان میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ گم ہو جانے کا، گر جانے کا، مٹ جانے کا، غائب ہو جانے کا؟ درمیان میں کوئی خطرہ تو نہیں؟ گر جانے کا، مٹ جانے کا، غائب ہو جانے کا، کسی کو اٹھا کر بھاگ جانے کا؟ توجہ توجہ، ابھی میں نے للکارا ہی نہیں، ابھی تو میں نے للکارا ہی نہیں، میں تو ابتدا میں ہوں، ابھی تو ماحول بنا رہا ہوں۔ میں صرف بات سمجھاؤں گا بس، اور ایسی سمجھاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، صرف آپ کو نہیں بہت ساروں کو سمجھ آئے گی، لیکن آج نہیں آئے گی، کئی دنوں بعد آئے گی۔ آج میں سمجھانا بھی نہیں چاہتا، آج صرف دکھانا چاہتا، اس کو کئی بار سنے کہ سمجھ آئے گی۔ توجہ ہے میری طرف، اس لیے میں نے کہا تھا کہ توجہ بدلنا نہیں، بدلوں کے بعد نکل جائے گی۔ درمیان میں کوئی خطرہ گرنے کا، ہٹنے کا، مٹنے کا، چھپنے چھپانے کا، واسطے واضح، بالکل واضح، ان واضح واسطوں کے ذریعے کتاب اللہ سے، یعنی آسمانوں سے، یعنی لوح محفوظ سے، محفوظ ہاتھوں سے، یہ لوح محفوظ میں کیوں تھی؟ اس لیے کہ اسے محفوظ ہاتھوں میں جانا تھا۔ یہ لوح محفوظ میں کیوں تھی؟ اس لیے کہ اسے محفوظ ہاتھوں میں جانا تھا، اور محفوظ ہاتھوں میں محفوظ رستے سے جانا تھا۔ اللہ نے دی جبرائیل کو، جبرائیل نے دی حضور کو کتاب لوح محفوظ سے، اللہ کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے حضور تک پہنچی، اور پہنچتی رہی، ایک دم نہیں کی،
آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ فلاں جگہ اتری، یہ فلاں جگہ اتری، اس نے کہاں اترنا ہے، کیسے اترنا ہے، کس وقت اترنا ہے، کس موقع پہ اترنا ہے، یہ ساری باتیں طے شدہ باتوں کے مطابق کتاب اترتے اترتے پوری ہو گئی، پوری ہو گئی۔ کتاب بھی آخری ہے، رسول بھی آخری ہے، کتاب بھی نہیں آئے گی، رسول بھی نہیں آئے گا۔ توجہ کرنا، رسول کی تعلیمات بھی قیامت تک رہے گی، کتاب کی بات بھی قیامت تک رہے گی۔ رسول بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے، کتاب بھی رہے گی، رسول کی بات بھی رہے گی، کتاب بھی رہے گی، رسول کی صفات بھی رہے گی، کتاب بھی رہے گی، رسول کی شریعت بھی رہے گی، کتاب بھی رہے گی، رسول کی سنت بھی رہے گی، کتاب بھی رہے گی، رسول کی عادت بھی رہے گی، کتاب کی عبادت بھی رہے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے لوح محفوظ سے حضور کے پاس آئی، حضور کے پاس سے اب بچے گی کیسے، محفوظ کیسے رہے گی، مستحکم کیسے رہے گی، دنیا تک کیسے پہنچے گی۔ قصور شہر آباد ہوگا، اس میں ایک مسجد بنے گی، مدرسہ کلام اسلامیہ ہوگا، اس پہ بچہ پڑھنے آئے گا، اسے یہ کتاب میسر ہوگی، دفتر میں کتاب ہوگی، ملک میں کتاب ہوگی، شہروں میں کتاب ہوگی، الماریوں میں کتاب ہوگی، دفتروں میں کتاب ہوگی، محلات میں کتاب ہوگی، بنگلوں میں کتاب ہوگی، جھوپڑیوں میں کتاب ہوگی، دریاؤں میں کتاب ہوگی، سمندروں میں کتاب ہوگی۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جائے گی، یہ کتاب پڑھی جائے گی۔ نبی آخری ہے، یہ چلا جائے گا، کتاب باقی کیسے رہے گی، محفوظ کیسے رہے گی، مستحکم کیسے رہے گی، سلامت کیسے رہے گی، بدلے گی کیسی نہیں، تبدیل کیسے نہیں ہوگی، تعریف کیسے نہیں ہوگی۔ قومیں بدل جائیں گی، زمانے بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، شہر بدل جائیں گے، بستیاں بدل جائیں گی، سٹائل بدل جائیں گے، ضابطے بدل جائیں گے، زمانے بدل جائیں گے، زبانیں بدل جائیں گی، عبادتیں بدل جائیں گی، روڈ بدل جائیں گے، سڑکیں بدل جائیں گی، تہذیب بدل جائیں گی، تمدن بدل جائیں گے، ملک بدل جائیں گے، ملک کے آئین بدل جائیں گے، ضابطے اصول بدلتے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں بدلے گی جو آسمان سے اتری ہے، یہ نہیں بدلے گی جسے اللہ نے دیا ہے، یہ نہیں بدلے گی جسے جبرائیل لائے ہیں، یہ نہیں بدلے گی جسے حضور نے دیا ہے، نہیں بدلے گی۔ کیسے نہیں بدلے گی؟ جواب آتا ہے اس لیے نہیں بدلے گی کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے دیا ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے وہ بدل نہیں سکتی، یہ نہیں بدل سکتی۔ اللہ بدلے گی نہیں۔ ہمیں سمجھ میں آ گئی تو نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، لیکن طریقہ کیا ہوگا، تسلسل کیا ہوگا، واسطہ کیا ہوگا، رابطہ کیا ہوگا، محفوظ کرنے والے کون ہوں گے، لکھنے والے کون ہوں گے، رکھنے والے کون ہوں گے، کردار بنانے والے کون ہوں گے، گفتار بنانے والے کون ہوں گے، قانون بنانے والے کون ہوں گے، ضابطے بنانے والے کون ہوں گے، جمع کرنے والے کون ہوں گے، نشر کرنے والے کون ہوں گے، قلوب بنانے والے کون ہوں گے، اذہان بنانے والے کون ہوں گے، وجود بنانے والے کون ہوں گے، لکھ لینے والے کون ہوں گے، محفوظ کرنے والے کون ہوں گے، لے کر چلنے والے کون ہوں گے، لے کر پڑھنے والے کون ہوں گے، پڑھانے والے کون ہوں گے، نافذ کرنے والے کون ہوں گے، نفاذ کرنے والے کون ہوں گے، ساری دنیا تک اس کی حکومت کو قائم کرنے والے کون ہوں گے، جنگلات تک، محلات تک، پہاڑوں تک، سمندروں تک، دریاؤں تک، فضاؤں تک، مکینوں تک، مکانوں تک کون ہوں گے جو اسے پہنچا دیں گے، بدلنے بھی نہیں دیں گے، تبدیل بھی نہیں ہونے دیں گے، ہر اوپر نیچے نہیں ہونے دیں گے، زیر زبر کی غلطی بھی نہیں ہونے دیں گے، شدت کی غلطی بھی نہیں ہونے دیں گے، غنامت کی غلطی بھی نہیں ہونے دیں گے، ہر چیز پوری پوری پہنچا دیں گے، سبا قرات میں پہنچا دیں گے، ہر لہجے میں پہنچا دیں گے، ہر انداز میں پہنچا دیں گے۔ یہ لفظ کس طرح بن سکتا ہے، ہر لفظ بتا دیں گے، سبا قرات میں بھی پہنچا دیں گے، سارے مصحف کو جمع بھی کر دیں گے، دنیا کو اس پر لا کر کھڑا بھی کر دیں گے، عمل کر بھی لیں گے،
کرا بھی دیں گے, بتا بھی دیں گے, پڑھا بھی دیں گے, سکھا بھی دیں گے, سمجھا بھی دیں گے, کتاب میں بھی رکھیں گے, جسم میں بھی رکھیں گے, گھر میں بھی رکھیں گے, کردار میں بھی رکھیں گے, قانون میں بھی لائیں گے, ضابطے میں بھی لائیں گے, اصول بھی بنا دیں گے, ضابطے بھی بنا دیں گے. تلاوت بھی اسی کی ہوگی, حکومت بھی اسی کی ہوگی, نیابت بھی اسی کی ہوگی, امامت بھی اسی کی ہوگی, برکت بھی ہوگی, انقلاب بھی ہوگا, بات بھی آگے بڑھے گی, پھیلاتے بھی چلے جائیں گے. اس کے حافظ بھی بنیں گے, عالم بھی بنیں گے, عامل بھی بنیں گے, قاری بھی کریں گے, ماہر بھی بنیں گے, مفسر بھی بنیں گے, ادیب بھی بنیں گے, عظیم بھی بنیں گے, خطیب بھی بنیں گے, برتر بھی بنیں گے, بالا بھی بنیں گے, آلہ بھی بنیں گے. کتاب تو رہے گی, حفاظت کا تو کرے گا. حفاظت کی فوج کون سی ہوگی, لوگ کون سے ہوں گے, افراد کون سے ہوں گے, آئیں گے کہاں سے, ہوں گے کیسے. کشو تو نہیں ہے اپنی اہم چیز. جب کوئی کسی کے سپرد کرتا ہے تو ہر کسی کے سپرد نہیں کرتا, انتخاب کرتا ہے. تم پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے انٹرویو دیتے ہو, تم فوج میں بھرتی ہونے کے لیے انٹرویو دیتے ہو, تم مدرسے میں آنے کے لیے انٹرویو دیتے ہو, استاذ بنانے کے لیے انٹرویو دیتے ہو, ہاں تم تحقیق کرتے ہو, انٹرویو دیتے ہو, جائزہ لیتے ہو, کلام کرتے ہو, امتحان لیتے ہو, ہر چیز کو ہر طرف سے دیکھتے ہو. تم جسے پسند کرتے ہو اسے پولیس میں بھرتی کرتے ہو, اسے فوج میں بھرتی کرتے ہو, اسے مدرسے میں لاتے ہو, اسے کالج میں لگاتے ہو, اسے یونیورسٹی میں لگاتے ہو. میں نے کہا یہ کون لگائے ہیں؟ تم کہتے ہو یہ ہم نے اپنی مرضی سے لگایا, یہ محکمے نے لگایا ہے, یہ محکمے نے چنا ہے, اس کا محکمے نے انتخاب کیا ہے. اللہ سارے زمانے میں لوگ اپنے اپنے محکموں میں لگانے کے لیے انتخاب کرتے. ربا رشید تیرا ہے, کتاب تیری ہے, رسول اللہ تیرا ہے, کلام اللہ تیرا ہے. حفاظت کروانی ہے یا نہیں کروانی, بات پھیلانی ہے یا نہیں پھیلانی, پڑھوانا ہے یا نہیں پڑھوانا, بچانا ہے یا نہیں بچانا, کب بچانا ہے, چلانا ہے, پھیلانا ہے, دنیا تک پہنچانا ہے. اللہ انتخاب کس کا کرے گا, پسند کسے کرے گا, ساتھ کنے لائے گا, ساتھ کنے بٹھائے گا, کس کے حوالے کروائے گا. جب آپ تمہیں سمجھانا چاہتے, کتاب قیامت تک رہے گی, رسول کا نام قیامت تک رہے گا. ربا انتخاب کون کرے گا؟ کہ انتخاب بھی میں کروں گا, کوئی اور نہیں کرے گا. رسول نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, اللہ نے مجھے چنا, میرے لیے صحابہ کو چنا. اللہ کتاب آخری, کلام آخری, رسول آخری, جو لے کر آئے گا وہ آخری. یہ کس کے حوالے کریں گے, کون کے حوالے کروں گا؟ وہ کٹ جائیں گے, سوا ہو جائیں گے, قربان ہو جائیں گے, جان دے دیں گے, وجود کٹوا دیں گے, بچے دے دیں گے, بیویاں دے دیں گے, گھر دے دیں گے, وطن دے دیں گے, قصبے دے دیں گے, علاقے دے دیں گے, شہر دے دیں گے, وطن دے دیں گے, وجود قربان کر دیں گے, بیویاں بیوہ کروا دیں گے, بچے یتیم کروائیں گے. نہ رسول اللہ کو چھوڑیں گے, نہ کلام اللہ کو چھوڑیں گے. پوچھتے والا پوچھتے ہیں, مولانا صاحب 15 منٹ ہو گئے, تبلیغی باتیں جا رہے ہو, الفاظ آنے لگا ہے, جملہ دینے لگو, جملہ آنے لگا ہے, وضاحت دینے لگو, وضاحت آنے لگی ہے, بات بتانے لگو, بات آنے لگی ہے, اصول بتانے لگو, اصول آنے لگا ہے, ضابطہ بتانے لگو, ضابطہ آنے لگے. آپ طلب کرتے ہو, بتاؤ تو صحیح, جواب آتا ہے صحابہ, 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 خدا کی قسم صحابہ ہے. کوئی اور نہیں. کتاب آج موجود ہے, قرآن آج موجود ہے, حافظ آئے تھے, ان کی دستار بندی ہوئی ہے. صرف دستار بندی نہیں ہے, ہر ایک کے سینے کو کھول کر دیکھو, قرآن نظر آتا ہے. کیا نظر آتا ہے؟ پھر کس کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ نے صرف قرآن نہیں لکھا, قرآن نے صحابہ کو لکھا ہے. سبحان اللہ. صرف صحابہ نے قرآن نہیں لکھا, قرآن نے بھی صحابہ کو لکھا ہے. صرف صحابہ نے قرآن محفوظ نہیں کیا,
قرآن نے بھی صحابہ کو محفوظ کیا ہے. صرف صحابہ نے قرآن کا ذکر نہیں کیا, قرآن نے بھی صحابہ کا ذکر کیا. اور سنو, صرف صحابہ کے دل میں قرآن نہیں دھڑکتا, قرآن کے دل میں صحابہ دھڑکتے ہیں. اب توحید لے لیں, رسالت لے لیں, قرآن لے لیں, ختم نبوت لیں. جب بھی لینے جاؤ گے ایک دروازے پہ جانا پڑے گا, اسی دروازے کو صحابہ کہتے ہیں. انہیں چھوڑ دو گے کچھ نہیں ملے گا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, انہیں چھوڑ دو گے صرف رو گے, انہیں چھوڑو گے صرف پٹو گے, انہیں چھوڑو گے افسردگی میں زندگی گزارو گے, انہیں چھوڑو گے دلوں پہ کالک ہوگی, انہیں چھوڑو گے دماغوں پہ کالک ہوگی, انہیں چھوڑو گے جسم پہ کالک ہوگی, انہیں چھوڑو گے عقیدوں پہ کالک ہوگی, انہیں چھوڑو گے نظریوں پہ کالک ہوگی. دین بچانا چاہتے ہو, اسلام بچانا چاہتے ہو, نسلیں بچانا چاہتے ہو, فصلیں بچانا چاہتے ہو, قبر اچھی چاہتے ہو, محشر اچھی چاہتے ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو, تو صحابہ کا پلہ تھامنا پڑے گا. سب کچھ اللہ نے, رسول اللہ نے, جبرائیل نے سب کچھ جمع کر کے جن کے حوالے کیا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ اب کتاب بھی آخری ہے, رسول بھی آخری ہے. توجہ کرنا, رسول بھی صحابہ کے پاس ہے, قرآن بھی. ان کی عظمت دیکھو, ان کا وقار دیکھو, ان کی مضبوطی دیکھو. آج دنیا کے جس کونے میں آپ یہ سمجھنا چاہو کہ قرآن کیا ہے, تو ہر فرد کو قرآن ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ سچ بتانا, ملتا ہے نہیں ملتا؟ آپ قرآن دیکھنا چاہو, دکھتا ہے نہیں دکھتا؟ آپ قرآن پڑھنا چاہو, ملتا ہے نہیں ملتا؟ آپ قرآن لینا چاہو, ملتا ہے نہیں ملتا؟ یہ کس کے ہاتھوں سے ہو گیا ہے؟ صحابہ. کس کے ہاتھوں سے ہو گیا ہے؟ انہوں نے کس کو دیا ہے؟ اللہ نے جبرائیل کو دیا, جبرائیل نے حضور کو دیا, اور حضور نے کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ صحابہ نے چھوڑ نہیں دیا, صحابہ نے رکھ نہیں دیا, صحابہ نے گھر میں محفوظ نہیں کر لیا, صحابہ نے الماری میں نہیں رکھا, پہلے صحابہ لے کر چل پڑے. تبھی تو آج قصور میں تمہارے پاس قرآن موجود ہے. مولانا قصوری صاحب بڑے فخر سے طلبا کی لین لگا کر بھیج رہے, دستار بندی کروا کے بتا رہے, قرآن وہاں الماری میں بھی موجود ہے اور قرآن یہاں سینوں میں بھی موجود ہے. تم فخر سے اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہو, کہتے ہو میرے گھر میں قرآن موجود ہے, سینے پر ہاتھ رکھ کر دنیا کفر کو کہتے ہو تمہارے پاس تورات نہیں ہے, تمہارے پاس زبور نہیں ہے, تمہارے پاس انجیل نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے. تم دعویٰ کر کے کہہ رہے ہو تمہارے پاس قرآن موجود ہے, ہم دعویٰ کرتے ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہم فخر کرتے ہمارے پاس قرآن موجود ہے. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, تم جس قرآن کو کہتے ہو ہمارے پاس موجود ہے, اس کو لکھنے والے کون؟ میں جامعہ کے اجتماع میں کھڑے ہو کر ان علماء کی موجودگی میں بڑا
खूबसूरत चैलेंज करने लगा हूं। कोई अगर कहता है सहाबा ने नहीं लिखा, फिर नाम पेश करे किसने लिखा है। कोई अगर ये कहता है कि ये सहाबा ने नहीं लिखा, फिर नाम पेश करे किसने लिखा है, उल्टा लटक जाएगा। सहाबा के बगैर कोई नाम नहीं आएगा। सहाबा के बगैर कोई नाम नहीं आएगा। नाम आएगा, एक ही नाम आएगा। वो क्या होगा? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन करे, उसकी सजा उम्र कैद नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? मौत। गुस्ताखे सहाबा की एक ही सजा, गुस्ताखे सहाबा की एक ही सजा, गुस्ताखे सहाबा की एक ही सजा। आधी बात क्यों करते हो? आधी बात क्यों करते हो? गुस्ताख अहले बैत की भी एक ही सजा, गुस्ताखे अहले बैत की भी एक ही सजा, गुस्ताखे अहले बैत की भी एक ही सजा। मैंने अपने स्टेज से मुतालबा किया कि अहले बैत के गुस्ताख को सजाए मौत होनी चाहिए। पड़ोसियों से कह दो वो अपने स्टेज से मुतालबा कर दें, सहाबा के गुस्ताख को सजाए मौत होनी चाहिए। फारूकी तेरी जुर्रत को, फारूकी तेरी जुर्रत को, फारूकी तेरी अज़मत को, मैंने यहाँ पर आकर प्यार का दावा किया, मिसाल पेश कर दी, मुतालबा कर दिया, अहले बैत के गुस्ताख को सजाए मौत होनी चाहिए। डरते क्यों हो? परेशान क्यों होते हो? डरे वो जो गुस्ताख हो। मुहिब डरा नहीं करता, मुहिब बिल मुस्तरद नहीं करता, मुहिब डट कर कहते हैं कानून बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अज़मत सहाबा अहले बैत का कानून बनाओ, अज़मत सहाबा व अहले बैत का कानून बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अज़मत सहाबा व अहले बैत का कानून बनाओ। इदारों के लोगों, रियासत के लोगों, CTD के लोगों, खुसूसी एजेंसियों के लोगों, मैं आपसे कहता हूँ मेरी बात ऊपर तक पहुँचाओ। मैं मुल्क में फिरका वारियत नहीं फैला रहा, मैं मुल्क में फिरका वारियत का खात्मा कर रहा हूँ। मैं मुतालबा कर रहा हूँ। मैंने गोली का मुतालबा नहीं किया, मैंने गाली की बात नहीं की, मैंने लानत की बात नहीं की, किसी को बुरा भला नहीं कहा। मैंने इक़्तिदार से मुतालबा किया, असम्बलियों से मुतालबा किया, सेनेट से मुतालबा किया, अदालतों से मुतालबा किया, कानून बनाओ, सजाएं दो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो अहले बैत की तौहीन करे उसे भी सजा मिलनी चाहिए, जो सहाबा की तौहीन करे उसे भी सजा। ये प्यार की बात है या लड़ाई की बात है? ये प्यार की बात है या लड़ाई की बात है? फिरका वारियत की बात है या मुहब्बे वतनी की बात है? हम कहते हैं कानून बनाओ, ज़ाब्ता बनाओ। कोई अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करे वो भी मुजरिम है, कोई अली मुर्तज़ा की तौहीन करे वो भी मुजरिम है। फारूकी हम तेरे मुतालबे की हम हिमायत करते हैं। कोई हजरत फातिमा ज़हरा की तौहीन करे मुजरिम है, कोई माँ आयशा सिद्दीका की तौहीन करे मुजरिम है। सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, ज़ाब्ता बनना चाहिए। ये मुतालबा करना दहशतगर्दी है। मैं मुल्क मुल्क करिया घूम पर सहाबा की अज़मत और दिफा की बात करके सहाबा करवाता हूँ। क्या इससे किसी को तकलीफ है? नहीं। इससे बदलगी पैदा होती है? इससे इंतशार पैदा होता है? इससे कोई झगड़ा पैदा होता है? और मुझे
30 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے، میں نے ہزاروں تقریریں کی ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی ایک تقریر کے بعد بھی جھگڑا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے میری تقریر اختلافی نہیں ہے۔ 30 سالوں میں ایک جھگڑا نہیں ہوا، ایک دفعہ بھی جھگڑا نہیں ہوا، اس کا مطلب بات جھگڑے کی ہے ہی نہیں۔ ہم آئین اور قانون کا مطالبہ کر کے فرقہ واریت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اسٹیجوں پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب فکر، صحابہ اور اہل بیت کے غلام آپ کو ہمارے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ تم کل تک کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں، یہ تخریب کار ہیں، آج لوگ ہمارے قریب آ کر ثابت کر رہے ہیں ہم نے جب بھی کی ہے امن ہی کی بات کی۔ بے شک گستاخی کرنا بدامنی ہے، تعریف کرنا بدامنی نہیں۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کے نوکر تھے، ہیں اور رہیں گے، اور جس کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے اسی کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس ان کی محبت نہیں ہے ان کے پاس قرآن نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا۔ کیا کہا؟ اچھا میں بڑا حیران ہوں جو کہتے ہیں میں نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا، اسی کے مذہب میں لکھا کہ قرآن تو ابھی ہے ہی نہیں، کوئی لائے گا؟ تو میں اس سے پوچھتا ہوں ابھی لائے گا کوئی اور، تو پہلے کیسے لے آیا؟ یہ ان کے اپنے مذہب کے بھی خلاف بات ہے۔ لہٰذا ہم ایک موقف رکھتے ہیں، ایک نظریہ رکھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ محفوظ کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے صحابہ کو پیدا کیا، اور صحابہ نے وہ کتاب ہم تک پہنچائی۔ آج دنیا کا ہر حافظ اس قافلے میں شامل ہے جس اللہ نے حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھواؤ، دین پڑھواؤ، اسلام پڑھواؤ، صحابہ مدح صحابہ، دفاع صحابہ کرواؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کریں، سب نے پڑھا ہے؟ ہم کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑے کر کے عزم کرتے ہیں ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، اونچی انشاءاللہ اور زور سے انشاءاللہ۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ڈٹ کے انشاءاللہ، جم کے انشاءاللہ۔ یہ جو کھڑے ہیں بیٹھتے ہیں آپ کی وجہ سے پیچھے مجمع متاثر ہو رہا ہے، ایک دفعہ بیٹھ جائیں، ایک دفعہ پورے مجمع میں سب بیٹھ جائیں، صرف ہاتھ کھڑے رہیں، خود بیٹھ جائیں، ہاتھ کھڑے رہیں، تاکہ کوئی سوشل میڈیا کا آدمی تصویر لینا چاہے لے لے۔ یہ آپ بھی اپنے سے جو دکانداری ہے اس کو اس طرف گھماؤ، یہ لائٹ بند کرو، آپ کی وجہ سے پورے مجمع کی تصویر نہیں آ رہی۔ ہاں جی، ہاتھ سب کے کھڑے۔ ہم مدح صحابہ کریں گے، پہلے 2 باتیں کرتا تھا، آج کل 3 باتیں کرتا ہوں۔ مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، اور دفاع پاکستان بھی، دفاع پاکستان بھی، بھائی دفاع پاکستان بھی۔ مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، دفاع پاکستان بھی۔ مبارک ہو، سب کو مبارک ہو۔ کس بات کی مبارک؟ بھائی آپ نے کلمہ پڑھا 3 مرتبہ، پھر ہاتھ کھڑے کیے، مدح صحابہ، دفاع پاکستان کی بات کی، آپ یہ کر کے سب ہماری جماعت میں شامل ہو گئے۔ کیا تو سبحان اللہ، ہاتھ کھڑے کرو جو شامل ہو۔ لوگ کہتے ہیں تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، دیکھو کوئی ایسا ہے نہیں جو ہمارے ساتھ نہ ہو۔ مجھے امید ہے جو ادارے کے لوگ آئے تھے انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے، اللہ تعالیٰ سب کے حالات قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔